السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک داعیہ، ایک مبلغہ اور ایک معلمہ کی زندگی کے کچھ حالات اور واقعات رکھوں گی، جنہوں نے کہ اپنا نام خود اسلام کی بیٹی یعنی بنت الاسلام رکھا تھا اور پھر تمام زندگی اس نام سے نسبت کا حق ادا کیا۔ بنت الاسلام اپنے ننیھال سیالکوٹ میں پیدا ہوئیں۔ نانا نے ان کا نام محمدی بیگم رکھا۔ سیالکوٹ کارپوریشن کے دفتر میں بھی ان کا یہی نام درج ہے۔ ماموں نے ان کا نام نسیم آرا رکھا، اور جب اسکول میں جانے کی عمر کو پہنچی تو ان کے والد صاحب نے رفعت اقبال کے نام سے ان کا داخلہ کروایا۔ بچپن ننیھال سیالکوٹ میں گزرا اور جوانی اور بڑھاپا لاہور میں گزارا۔ نسیم آرا مرحومہ، جن کا قلمی نام بنت الاسلام تھا، جو انہوں نے خود اپنے آپ تجویز کیا تھا اور یہ ان کا الہامی نام تھا، جب انہوں نے اپنا نام بنت الاسلام رکھا تو اسلام کی خدمت ایک وفادار بیٹی کی طرح کی اور اس کا حق بھی ادا کر دیا، اور اسلام کے سوا ہر دوسرے طریقے سے تعلق فی الواقع انہوں نے منقطع کر لیا۔ ایک علمی اور دینی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے والد ماجد مولانا ظفر اقبال صاحب نے بھی اسلام کی بہت خدمت کی، قرآن کی تجوید پر بہت کام کیا، عربی، فارسی، اردو اور انگریزی کے معروف عالم تھے، محکمہ تعلیم کے اعلیٰ ترین عہدوں پر فائز رہے، قرآن کریم پر 2 دہائیوں تک کام کر کے اسے غلطیوں سے مکمل پاک کیا۔ والدہ محترمہ زبیدہ بیگم بھی بڑی نیک، عبادت گزار، اولاد سے بہت محبت کرنے والی خاتون تھیں۔ آپ کے 4 بھائی اور 5 بہنیں تھیں اور سب اعلیٰ تعلیم یافتہ، اور یہ سب مولانا ظفر صاحب کی کوششیں تھیں کہ انہوں نے اسلام کی خدمت کرنے والی اولادیں تیار کیں۔ بنت الاسلام نے ایم اے تک کی تعلیم پرائیویٹ طور پر اپنے والد صاحب سے گھر ہی پر حاصل کی، اور پھر عربی اور اسلامیات میں ڈبل ایم اے کیا۔ لاہور کالج فار وومن میں لیکچرار رہیں۔ شعبہ اسلامیات کا قیام ہوا تو آپ ہی اس کی بانی تھیں، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی رہیں۔ آپ نے 79 سال کی عمر پائی اور ساری عمر علم سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے اور علم کی خدمت میں گزار دی۔ شدید اصرار کے بعد وہ گورنمنٹ ملازمت پر آمادہ ہوئیں، کیونکہ اس وقت وہ ذاتی طور پر عورت کی ملازمت کے حق میں نہ تھیں، مگر بعد میں جب ان کو اندازہ ہوا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے نسل نو کی تعلیم و تربیت کا نادر موقع خود مہیا فرمایا ہے، تو پھر اس حد تک قائل ہو گئیں کہ پڑھی لکھی خواتین کو ہدایت کرتی تھیں کہ تبلیغ دین کا جذبہ لے کر ان تعلیمی اداروں میں داخل ہو جاؤ۔ اگر ہم نے یہ میدان خالی چھوڑ دیا تو گویا ہم اپنے ان تعلیمی اداروں کو ملحد اور بے دین لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ کالج میں ایک چھوٹی سی لائبریری اور ایک مسجد تعمیر کرائی۔ ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ طالبات کو کس طریقے سے دین کی طرف مائل کیا جائے۔ ان گنت طالبات کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، اسلامی اخلاق سکھائے، دین کی عظمت اور برتری ان کے ذہنوں میں بسائی۔ آپ کی ہزاروں شاگرد موجود ہیں جن کے سینوں میں دین اور ایمان کی شمع روشن کی۔ آدم کی سب بیٹیوں کو بنت الاسلام بنانے کی سعی میں اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دیں۔ ان کا تیار کردہ لٹریچر ایسا خزینہ حسنات اور صدقہ جاریہ ہے جو انشاءاللہ ہمیشہ اپنا اثر دکھاتا اور ان کی اعمال صالحہ میں اضافہ کرتا رہے گا۔ اسلامی نقطہ نظر رکھنے والی خواتین کے لیے حریم ادب کے نام سے ایک محفل قائم کی۔ وہ خود اس محفل کی روح رواں تھیں۔ اپنی بہنوں اور بہت سی خواتین کو لکھنے پر ابھارا، یہاں تک کہ بچوں کی بھی بہت حوصلہ افزائی کرتی تھیں کہ اچھا ادب تخلیق ہو اور غلط افکار و خیالات اور رسم و رواج اور غلط باتوں کا خاتمہ ہو۔ آخری عمر تک وہ یہی کوشش کرتی رہیں۔ کالج کی تدریسی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئیں تو درس قرآن کا ہفتہ وار سلسلہ شروع کیا۔ وہ زندگی کے آخری ایام تک جاری رہا۔ کینسر جیسے مہلک مرض کے ساتھ لوگ بستروں پر پڑے رہتے ہیں، مگر انہوں نے تشخیص اور آپریشن کے بعد بھی کتنا عرصہ تک درس و تدریس
لوگوں کو پڑھانے کا کام جاری رکھا۔ صرف زندگی کے چند ہفتے یا چند دن بستر پر گزارے۔ عیادت کے لیے آنے والے ہر ایک سے دعا کے لیے کہتی تھیں۔ اتنی بے شمار کتابیں دین اور اخلاق کے مختلف موضوعات پر لکھی ہیں۔ جب بھی نئی کتاب چھپ کر آتی، عربی کی کلاس والی شاگردوں کو تحفہ دیتی اور ہر ایک کو ذاتی لائبریری بنانے کی ترغیب بھی دلاتی۔ اگر کوئی معاشرے کی برائیوں کا ذکر کرتا تو انہیں ناگوار گزرتا۔ ہمیشہ کہتی، اگر برائی کی تشہیر نہ کی جائے تو وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اچھائی کو زیادہ سے زیادہ عام کریں، جگہ جگہ دینی محفلیں ہونے لگیں تو برائی تو آہستہ آہستہ خود ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تحریر کا ملکہ خوب عطا فرمایا تھا، پھر اس پر والدین کی بہترین انداز میں تربیت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا۔ انہوں نے اپنی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو ترویج دین اور اسلام کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ایک سچے مجاہد اسلام کی طرح تعلیم اور تدریس کے محاذ پر اسی مقصد کو پیش نظر رکھا۔ انہوں نے اپنے علم کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس سے وہ ادبی شہپارے تصنیف کیے جو راہ حق میں چلنے والوں کے لیے ان کی راہ آسان کر دیتے ہیں۔ آپ کا تمام تحریری سرمایہ سادہ اور عام فہم ہے۔ خواتین کی اصلاح اور تعمیر سیرت کے لیے ان کی ذہنی سطح کے مطابق ہلکے پھلکے انداز میں افسانے، ناول، کتابیں لکھیں۔ مسلسل 40 سال تک تعمیر سیرت و کردار لٹریچر تیار کیا۔ اصلاحی افسانے اور ناول لکھے جو ملکی اور معاشرتی مسائل پر بامقصد، سبق آموز اور عبرت سے بھرپور تھے۔ سہارا نامی ناول، جس پر انہیں انعام بھی ملا، عفو، صبر، زبان کی حفاظت جیسے چھوٹے چھوٹے مفید پمفلٹ بھی لکھے۔ احادیث کو آسان انداز میں پڑھانے کے لیے حدیث کے 4 قاعدے ترتیب وار تحریر کیے۔ تحریک اسلامی کے کارکنوں کو اسلامی اخلاق کا جیتا جاگتا نمونہ بنانے کے لیے عظیم اخلاقی سلسلہ زندگی بے بندگی شرمندگی تحریر کیا، جس کے کل 11 حصے ہیں۔ ان میں پہلے 3 حب الہی، آخرت اور تزکیہ نفس، تینوں حصوں نے خصوصی شہرت پائی۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اسوہ حسنہ نامی کتاب 3 ضخیم جلدوں میں تیار کی، جس پر انہیں صدر پاکستان کی طرف سے سیرت کانفرنس کے موقع پر ایوارڈ بھی ملا، جس کی ساری رقم ادارے بطول کے دفتر کی عمارت خریدنے کے لیے دے دی۔ ماہنامہ بطول میں روشنی اور چراغ رہگزر ان کے 2 مستقل عنوان تھے، جن کے ذریعے وہ اسلامی تعلیمات، اسلاف کے کارہائے نمایاں اور مسلمانوں کی درخشاں روایات سے آگاہ کرتی تھیں۔ ماہنامہ نور اور بطول کی ایڈیٹر بھی رہیں۔ آخری وقت تک اس محاذ پر کام کیا، صرف آخری ماہ کے چند دن کام نہ کر سکیں۔ بیماری، آپریشن کی حالت میں بستر پر بیٹھے بیٹھے بھی لکھا، اور آخری دنوں میں نسبتاً ہلکا کام یعنی بچوں کے لیے کتابیں لکھیں اور بچوں کے لیے منظوم کہانیوں کا سلسلہ شروع کر دیا، جو بڑی دلچسپ اور مفید ہیں۔ 13 کتابیں بچوں کی انہی دنوں شائع کرائیں۔ اس میں ایک دعاؤں کی کتاب بھی ترتیب دی، جس میں بہت سی مسنون دعائیں ہیں۔ وہ سب سے کہا کرتی تھیں کہ دعا کرو کہ زندگی کا کوئی دن خدمت دین کے بغیر نہ گزرے۔ جب تک شعبہ تدریس سے وابستہ رہیں، جتنا وقت ملتا اتنا لکھتی تھیں، مگر جب 1980 میں ریٹائر ہوئیں تو تحریر ہی کے لیے وقف ہو کر رہ گئیں۔ ان کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 80 یا 81 کے قریب ہے۔ معلمہ کے ساتھ ساتھ گھرداری، بچی کی تعلیم و تربیت، عزیز و اقارب کے حقوق، سب کے ساتھ تحریری ذمہ داریاں، سب میں توازن قائم رکھا۔ انسانیت کی خیر خواہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ امیر، غریب، پڑھا لکھا، جاہل، بچہ، بوڑھا، سب کے لیے محبت اور خیر خواہی نچھاور تھی۔ گھر میں کام کرنے والی مائیاں، ماسیاں اور لڑکیاں سب ان سے مستفید ہوتیں۔ اپنے والدین اور بہن بھائیوں سے بے پناہ محبت کرتی تھیں۔ روز سب بہن بھائیوں کی طرف سے صدقہ کیا کرتیں۔ ایسی مثالیں کم ہی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ ان عظیم لوگوں میں سے تھیں جو انسانیت کا گل سرسبد ہوتے ہیں۔ نہایت دانش مند اور نہایت معصوم، قدرت نے انہیں زبردست فراست ایمانی اور معاملہ فہمی اور بصیرت عطا فرمائی تھی۔
ان کی تحریریں ان کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کا صبر بھی بے مثال تھا، صابر اور شاکر بن کر ساری زندگی گزار دی، راضی برضا کی مثال قائم کر دی۔ انسانی زندگی میں کتنے نشیب و فراز آتے ہیں اور جو اس میں اترے اس کی پھر حق تعالیٰ خوب ہی آزمائش کرتے ہیں تاکہ اسے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا فرمائیں۔ آخری آزمائش اس مرض کینسر کی تھی جسے بڑی خوبصورتی سے وہ پار کر گئیں۔ اپنے لکھنے کے بارے میں اپنی ایک شاگرد کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان بننے کے تھوڑے ہی عرصے بعد اسلامیہ پارک والا گھر فصیح منزل تیار ہو گیا اور ہم ادھر شفٹ ہو گئے، اور اللہ کا کرم یہ ہوا کہ ہمارے پہلے والے گھر میں مولانا مودودی صاحب اپنے خاندان سمیت رہنے آ گئے۔ آپا جان یعنی مسز مودودی سے میری پہلی ملاقات ہی میں دوستی ہو گئی تھی۔ پھر انہی کے ذریعے سے مولانا کی تحریریں پڑھیں تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یہی وہ چیز تھی جس کی مجھے بچپن سے تلاش اور جستجو تھی۔ پورے دین کی اساس آنن فانن میرے دل میں پیوست ہو گئی۔ لکھنا کیسے شروع ہوا، اس سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لکھنے کی داستان یہ ہے کہ بڑی چھوٹی عمر سے مجھے ڈائری لکھنے کی عادت تھی اور گھر میں جو رسالہ اخبار آتا وہ پڑھ ڈالتی۔ عربی تعلیم تو ابا جی نے گھر ہی میں دی تھی کیونکہ انگریز اور ہندوؤں کے اسکولوں میں انہوں نے بھیجنا ہی نہ تھا، اور ان دنوں لڑکیوں کے گھر سے نکلنے پر بھی کافی پابندی ہوتی تھی، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وقت کیسے گزارا جائے۔ چھوٹی بہنوں کے کپڑے بلکہ ان کی گڑیوں تک کے کپڑے اور فرنیچر تک بھی بنایا کرتی تھی، مگر اس سے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ جب میں نے مولانا کی تحریریں پڑھیں تو سب سے پہلے یہ کام اہم سمجھا کہ خواتین کے لیے بالکل آسان فہم دینی اور اصلاحی لٹریچر مہیا کیا جائے۔ ڈائری لکھنے کی جو کہ عادت تھی، اسی لیے اب کسی موضوع پر لکھنا میرے لیے زیادہ مشکل نہ تھا۔ بے شمار دینی کتابیں گھر میں موجود تھیں، کچھ لائبریری سے منگا کر پڑھیں، کئی موضوعات ذہن میں آئے تھے، ہر کسی کے بارے میں لکھ کر مختلف فائلوں میں ڈالتی رہتی۔ برسوں بیت گئے، بہت سا مواد اکٹھا ہو گیا، مگر چھپنے کی صورت پیدا نہ ہوئی۔ ابا جی سے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے جھجک آتی تھی۔ بس پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت پیدا کر دی۔ میری چھوٹی بہن زری جو اپنے میاں کے ساتھ پاکستان سے باہر ہوتی تھی، ایک مہینہ چھٹیوں میں آئی ہوئی تھی۔ فصیح منزل میں ہی بیٹھے یہ بات کرنے لگی کہ آپا جی میں صدقہ جاریہ میں کچھ رقم دینا چاہتی ہوں، کیا کروں؟ اسی لمحے میرے ذہن میں آیا کہ کتابیں بہترین صدقہ جاریہ ہیں، بلکہ میری چھوٹی بہن سیدہ احسن نے پہلے سے یہ تجویز پیش کی اور باقی بہن بھائی بھی اس پر متفق ہو گئے کہ جس کی جتنی استطاعت ہو اتنی اس مد میں رقم ڈالے۔ بس اس دن کے بعد اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں زیادہ دیر نہ لگی، کیونکہ مواد تو برسوں سے تیار ہی تھا اور میں اس کو ایک خصوصی امداد غیبی بھی سمجھتی ہوں۔ بہت سے پہلوؤں پر غور کیا کرتی تھی، مگر چھپوانے کی کوئی خاطر خواہ صورت نظر نہ آتی تھی۔ میرے مالک نے ایسا عمدہ طریقہ پیدا کر دیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں اس بات کا بے حد دکھ تھا کہ والد صاحب کا جتنا علم تھا اتنی انہوں نے تحریریں نہیں چھوڑیں۔ دراصل ان کی زندگی کا بیشتر حصہ لوگوں کی صلح صفائیاں کروانے ہی میں گزر گیا۔ کہتی تھی، میں نے زندگی میں ایک بات نہایت یقین کے ساتھ کی ہے اور وہ ہر موقع کی دعا ہے۔ یہی ایک ذریعہ ہے کہ کٹھن ترین حالات میں بھی اس نے ہمت اور حوصلہ اور صبر عطا کر کے ثابت قدم رکھا۔ بس ہم مسلمانوں کے پاس سب سے بڑا اور مؤثر ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے دعا۔ دعا سے غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ ان کی ایک شاگرد کہتی ہیں کہ آپا جی بنت الاسلام کا اسلوب ہی کچھ ایسا سادہ اور خلوص اور دل موہ لینے والا تھا کہ فوراً ہی بات ذہن نشین ہو جاتی تھی۔ انہوں نے مجھے سمجھایا کہ جسم کے لیے جس خوراک کی ضرورت ہے اس کے تمام اجزاء اس مٹی سے پیدا ہوتے ہیں، اور انسانی جسم بھی تو مٹی ہی کے قسم کے مرکبات سے تکمیل پذیر ہوا ہے، مگر روح غیب کی چیز ہے، اس لیے اس کی غذا کا انتظام بھی وہیں سے ہوا ہے۔ اس کی غذا اس کے خالق نے 5 وقت کی نماز مقرر کر دی ہے۔ جس طرح جسم بغیر خوراک کے لاغر اور بے سکت ہو جاتا ہے، اسی طرح روح بغیر اس خاص خوراک کے اپنی تقویت کھو بیٹھتی ہے اور انسان پر اس کے نفس کا غلبہ ہونے لگتا ہے۔
آپ کے بارے میں بیگم مودودی صاحبہ کہتی تھیں کہ بس بات اتنی سی ہے کہ جب انسان کو کسی چیز سے محبت ہو اور شوق پیدا ہو جائے تو اسے تھکن محسوس نہیں ہوتی ہے۔ شوق انسان کو کام کرنے کے لیے ہلکا پھلکا کر دیتا ہے۔ یہی حال نسیم کا تھا۔ اسے ذرا سا بھی وقت ملتا تھا تو وہ لکھنے بیٹھ جاتی تھی۔ اس نے اپنے بیڈ روم اور ڈرائنگ روم کے بیچ میں ایک جگہ لکھنے کے لیے بنائی ہوئی تھی۔ ادھر سے نکلی لکھنے بیٹھ گئی، ادھر سے نکلی تو لکھنے بیٹھ گئی، یعنی اس کو جو تھوڑا سا بھی وقت ملتا تھا اسے لکھنے میں صرف کر دیتی تھی۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس نے بڑی مشقت سے کام کیا۔ بس یہی لمحات ہیں زندگی کے کہ یہاں اپنے اعمال سے جزا یا سزا لے لو، پھر کس نے کون سا اس دنیا میں واپس آنا ہے۔ ان کی زندگی اور سادگی کے بارے میں بیگم مودودی صاحبہ نے کہا کہ اس میں سادگی حد سے زیادہ تھی۔ شروع میں اس کے پاس صرف ایک لباس تھا، سفید سوتی شلوار، پرنٹڈ قمیض اور سفید سوتی دوپٹہ۔ یہی لباس رکھا ہوا تھا، جہاں بھی جاتی یہی پہنتی۔ ہر قسم کی تقریبات اور عید وغیرہ پر بھی سادگی کا یہی عالم تھا۔ میں تو اسے بہت کہتی تھی کہ نسیم کوئی اور رنگ پہنو، ساڑی وغیرہ، تو جواب دیتی تھی کہ نہیں آپا جان، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، بس یہی ٹھیک ہے۔ بعد میں بھی ہمیشہ یہی لباس رکھا۔ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی سلوت ملک۔ وہ اپنی ماں کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میں اور امی ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، ہم دونوں ہی رات دیر تک جاگتے اور پڑھتے رہتے۔ میں اپنے کورس کی کتابیں اور امی اپنے پڑھنے لکھنے میں مصروف رہتی تھیں۔ کئی بار جب رات کو ہم تھک جاتے تو کتابیں بند کر کے گپ شپ بھی کرتے رہتے۔ کبھی رات میں 11 بجے امی چائے بنانے کے لیے اٹھ جاتی کہ چلو چائے پی لیتے ہیں، پھر تازہ دم ہو کر پڑھیں گے۔ سارا دن دوسروں کی خدمت کرنے کے بعد وہ رات پر اپنا حق سمجھتی تھیں کہ اس وقت جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گی۔ جوں رات زیادہ ہوتی جاتی ان میں کام کا جوش و خروش بھی بڑھتا چلا جاتا، اور اسی طرح صبح وہ کالج چلی جاتی کہ آنکھیں سرخ ہو رہی ہوتی تھیں۔ بس دن رات مستقل انہوں نے کام ہی کام کیا۔ پیار سے اپنی بیٹی کو رمی جانی کہتی تھیں۔ ایک خط بیٹی کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا کہ وہ خاتون جو تمہارے قریب درس دیتی ہیں انہیں میری طرف سے سلام کہنا، اور کوشش کیا کرو کہ تم اس درس میں شریک ہو جاؤ۔ گھر کے کام تو ربر کی مانند ہوتے ہیں کہ کھینچتے جاؤ تو لمبا ہوتا جاتا ہے اور چھوڑ دو تو مختصر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ جہاں چاروں طرف دنیا ہی دنیا ہو، وہاں انسان کو کچھ ایسی باتیں سننے کو مل جائیں جن کا تعلق اس زندگی سے ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا اور جس نے ضرور آنا ہے۔ یہ دنیا کا ٹھاٹ باٹ تو ایک دن لازماً چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ آپ کے شریک حیات محمد حنیف صاحب آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ بنت الاسلام کی زندگی تو ایک کھلی ہوئی کتاب کے مانند تھی جس کا ہر ورق دعوت حق کا حامل تھا۔ ان کے ہاں عمل کے بغیر قول ایک کلمہ عبث تھا۔ ان کے کردار میں قول و فعل کا تضاد نہ تھا۔ جب میں ان کا رفیق سفر بنا تو اپنے مخصوص مزاج کے پیش نظر اول یوں لگا کہ یہ یکجائی شاید اصول فطرت کو گوارا نہ ہوگی، لیکن جلد ہی مجھے محسوس ہونے لگا کہ اصول فطرت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ چنانچہ میرے معاملات مثلاً فلم بینی وغیرہ پر انہوں نے کوئی اعتراض نہ کیا، بلکہ صبر و تحمل سے اس رفعت کردار کا مظاہرہ کیا جو ان کا خاصہ تھا، اور معاملہ میری ثوابدید پر چھوڑ دیا۔ میں نے اپنی ماں کے علاوہ عقیدہ آخرت کی پختگی کا مشاہدہ صرف بنت الاسلام کی ذات میں کیا تھا۔ میری والدہ کا ہمیشہ احترام ملحوظ رکھا اور کبھی ساس بہو کے روایتی تعلق کی جھلک بھی نظر نہ آئی اور کبھی انہیں شاکی نہ پایا، حالانکہ یہ 7، 14، 15 سال تک تھا۔ بیٹی سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن ممتا ان کو ادائے فرض سے کبھی غافل نہ کر سکی۔ اولاد نرینہ کی عدم موجودگی کو انہوں نے کبھی محرومی سے تعبیر نہیں کیا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک جو کچھ بھی تھا وہ من جانب اللہ تھا، اور اسی پاکیزہ عقیدے کا مظاہرہ انہوں نے مرض الموت کے دوران جس صبر و تحمل سے کیا وہ انہی کا حصہ تھا۔ انتہائی قسم کی جسمانی اذیت اور ایذا کے باوجود ہائے وائے کے کلمات کبھی ان کے منہ سے نہ نکلے۔ جب کبھی ذرا سا بھی افاقہ ہوا وہ حسب معمول مستقل تحریر اور تالیف میں منہمک ہو جاتی، گویا انہیں کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ میری چشم تصور انہیں آج بھی اسی کرسی پر
جلوگر پاتی ہے جس پر بیٹھ کر وہ لکھائی پڑھائی میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ اپنی تنخواہ کا چیک چپکے سے میری واسکٹ یا کوٹ کی جیب میں ڈال دیتی۔ بینک کا کھاتہ بس نام کا مشترکہ تھا، ورنہ خاموشی سے دستخط کرنے کے علاوہ کسی عمل دخل کا مظاہرہ ان کی طرف سے کبھی بھی نہیں ہوا۔ آپا جی بنت الاسلام نے علمی اور عملی ثبوت مہیا کیا کہ 14 صدیاں پرانا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی عصر حاضر کے گوناگوں مسائل کا حل ہے۔ وہ دور جدید کی رابعہ بصری تھیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور سوچنا سب اسی بے کے تابع تھا جو وہ اپنے رب سے کر چکی تھیں۔ ایک لمحہ بھی یہ خیال ان ذہن سے اوجھل نہیں ہوا تھا میں اس کے ہاتھ بک چکی ہوں جو ہر دم سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپا جی کا قول تھا کہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعوت دین کا کام ممکن ہے۔ دنیا کا ہر کام تکبر اور ریا کے ساتھ ہو سکتا ہے سوائے تبلیغ دین کے، اور خدمت دین وہ مہم ہے جس میں انشاءاللہ شکست کا کوئی وجود نہیں، بشرطے خالص نیت سے ہو۔ وہ لوگوں میں دینی لٹریچر تقسیم کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی، ہر موقع سے فائدہ اٹھاتی تھیں۔ کہتی تھیں کہ اگر ایسی مجبوری ہو کہ عملاً دین کے کاموں میں حصہ نہ لیا جا سکے تو دلی طور پر اس سے غافل نہ رہیں، دعا پر خصوصی توجہ دیں، مطالعہ زیادہ سے زیادہ کریں اور ایسے لوگوں سے تعلق برابر رکھیں جو عملاً اس کام میں لگے ہوئے ہوں تاکہ دل کا جذبہ ٹھنڈا نہ ہونے پائے۔ وہ کالج میں ہمیشہ وقت پر پہنچتی اور بیل ہونے پر فوراً کمرے جماعت میں پہنچ جاتی۔ جو اساتذہ ابھی باتیں کر رہی ہوتی انہیں کہتی کڑیوں حلال دی کھاؤ، اور اسٹاف روم میں جب ساری پروفیسرز خوش گپیوں اور ذہنی آسودگی میں مصروف ہوتی وہ لمحات آپا جی لکھنے میں صرف کرتی۔ کہتی تھیں اہل خانہ کے معاملے میں صبر و تحمل، زبان کی حفاظت اور سچی محبت اور ہمدردی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جب کبھی سسرالی عزیزوں سے آپا جی کو کوئی اذیت پہنچتی تو اپنے کمرے میں جا کر فکر آخرت کی صورتوں کو بترجمہ تفسیر تلاوت شروع کر دیتی۔ وہ کہتی تھیں کہ بہو کا فرض ہے کہ ممکنہ حد تک حدود کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے گھل مل کر رہے اور دعا کا اہتمام کرتی رہے۔ سب بچیاں اپنے آپ کو اس بات کا پابند سمجھیں کہ مجھے رب کی رضا حاصل کرنی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ ہر غیر اسلامی بات پر بڑوں کا حکم نہ مانیں، خاموش رہیں یا بطریق احسن سمجھا دیں، مگر بحث برائے بحث سے گریز کریں، خدمت میں کمی نہ کریں۔ والدین خواہ اپنے ہوں یا شوہر کے، مسلم ہوں یا غیر مسلم، ان کے آگے زبان نہیں چلائی جائے۔ ایک خاتون اپنے شوہر کی خوبیاں اور سسرال کی خامیوں کی تفصیل سنا رہی تھیں۔ آپا جی سن کر کہنے لگیں اچھے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اتنے اچھے شوہر کے ملنے پر تم سسرالی تلخیوں کو برداشت کر لو، یہی ادائیگی زکوٰۃ ہے۔ ایک جگہ لکھتی ہیں کوئی تمہارے ساتھ کچھ بھی کرے لیکن تم اس کے ساتھ وہی کرو جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اگر کسی عزیز کے رشتے کے لیے کسی کے گھر جاتی تو پہلے 3 بار درود شریف پڑھ لیتی، پھر اس کے بعد بات شروع کرتی۔ طاق کا حرف ہمیشہ پسند کیا، سویٹر کے خانے بھی ڈالتی تو طاق عدد میں ہی ڈالتی، یہاں تک کہ اگر سالن میں کالی مرچ اور لونگ وغیرہ کے دانے بھی ڈالنے ہوتے تو طاق عدد میں ہی ڈالتی تھیں۔ لیکن دین اور حساب کتاب ہمیشہ لکھ کر کیا کرتی تھیں اور ہر قسم کا حساب مئے تاریخ اور ناموں کے لکھ کر رکھتی تھیں۔ رات کو اپنے بہن بھائیوں کا صدقہ نکال کر سوتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بہن بھائیوں کا دن خیریت سے گزار دیا ہے، اور مہینے کے بعد یہ تمام روپیے غریبوں کو دے دیتی تھیں۔ تھوڑا عمل مگر مستقل مزاجی اور باقاعدگی کے ساتھ کرتے رہنے کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر عمل کرتی، پردے کا خاص اہتمام کیا کرتی تھیں۔ روزانہ 100 بار استغفار کرتیں اور روزانہ صلاۃ حاجت اور صلاۃ استخارہ پڑھتیں اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتی تھیں، اور ہر وقت خود بھی دعائیں کرتیں اور اسی پر بہت زیادہ زور بھی دیتی تھیں۔ 9 جون 1989 بعد نماز جمعہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئیں۔
دفتر ہستی میں تھی زریں ورق تیری حیات، تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہترین مغفرت فرمائے اور آپ کی حسنات اور تمام زندگی کی جد و جہد کو قبول فرما کر آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہم سب کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔